اس کے بعد میں صدر محترم سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنات سے ہم سب کو مستفیض فرما کر دعا پر مجلس کا اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. اما بعد فنبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم في الناس لكثير. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيكون في قرون بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس یہ جامعہ خیر العلوم کا سالانہ اختتامی دستار بندی کے اجلاس کے طور پر منعقد کی گئی. مجلس کے انعقاد کا جو مقصد تھا، یہاں سے سند فراغت حاصل کرنے والے سعادت مند طلباء کی دستار بندی بھی ہو اور ان کو سند بھی عطا کی جائے. بحمد اللہ وہ مقصد بحسن و خوبی حاصل ہو چکا. ایسی مجالس کی نسبت سے ادارے کی خدمات کے کچھ نمونے بھی حاضرین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. طلباء نے اپنی قرات اور اردو عربی تقریروں اور نعت کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں کو محظوظ فرمایا. میں سب سنتے ہوئے عرض کرنے جا رہا تھا حضرت مولانا شاکر حسین صاحب سے کہ بھائی آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ معیار بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے طلباء کا، اس میں کوئی شبہ نہیں. کہاں چند سال پہلے کا وقت تھا اور کہاں آج ہے. اللہ تعالیٰ نے جامعہ کو بڑی خوبیوں سے نوازا. میں آپ حضرات کے سامنے معذرت چاہتا ہوں. میرا واپسی کا ٹکٹ جو ہے یہاں کون سا گا میرٹھ سے 1:45 بجے کی جو ٹرین ہے اس سے ہوا ہے. مجھے میرے رفیق سفر نے تاکید فرما دی کہ 12 بجے تک میں آپ اپنی تقریر اور دعا سب مکمل کر لیں. ویسے بحمداللہ آپ یہاں آنے والے اہل علم اور اکابر کی زبانی نصائح سنتے ہی رہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں. اس لیے اگر آج مختصر وقت میں 2 باتیں عرض کی جائیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں. ابھی آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے جس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جن کو حضرات محدثین نے مکثرین میں شمار کیا ہے. وہ صحابی جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ احادیث روایت کی گئی ہوں، ایسے صحابی کو حضرات محدثین کی اصطلاح میں مکثر کہا جاتا ہے.
صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں ایسے 7 صحابی ہیں، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ نام ان کا سعد ہے اور ان کے والد بزرگوار کا نام مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر آپ کے چہرے انور کے اوپر زخم لگا اور خون نکلا۔ انہوں نے حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے چاٹ کر کے اس خون کو صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ خون جو آپ نے چاٹ کر صاف کیا ہے اس کو اگل دو یا باہر نکال دو، تو انہوں نے قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اگلوں گا۔ چنانچہ وہ اس کو پی گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خالط دمہ دمی لم تمسہ النار، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ اسی لیے گویا ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ بہت سے صحابہ ہیں، ایک تو عشرہ مبشرہ جو ہیں مشہور ہیں، ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 حضرات کو جنت کی بشارت سنائی تھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے وہ صحابہ ہیں جن کو مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ ان میں سے یہ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہوتے ہیں۔ اس وقت جب ان کے والد شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13-14 سال کی تھی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد ختم ہوا تو ہم سب بچے لوگ وہاں مدینہ منورہ سے میدان احد کی طرف نکلے۔ میں نے راستے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور آپ کے دونوں رخسار مبارک کے اوپر کالے کالے 2 گول نشانے درہم جیسے۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود لوہے کی وہ ٹوپی جو جنگ کے موقع پر سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے، ایک کافر نے آپ کو پتھر مارا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی 2 کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار میں گھس گئی تھی۔ بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد وہ نکالی گئی۔ نکالنے والے صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ پہلی کڑی نکالی، وہ اتنی اندر مضبوطی کے ساتھ گھسی ہوئی تھی کہ نکالنے کے دوران حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آگے کا ایک دانت نکل گیا، گر گیا۔ دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت گر گیا۔ یہ آگے کے جو دونوں دانت ہیں ثنایا اولیاء، وہ گر گئے۔ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ آگے کے یہ 2 دانت جب کسی کے گر جاتے ہیں تو اس کا چہرہ بدنما معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں دانت نکلنے کے نتیجے میں ان کا چہرہ اور زیادہ خوشنما ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائیت کے اندر۔ تو بہرحال وہ جو اسی زخم کا پہلے جب لگا تھا اس وقت جو خون نکلا تھا مالک نسان، تو بہرحال جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئی تھی، اور لوگ بھی پہنچے تھے وہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زخم لگے تھے ان کو دھویا،
دھونے کے نتیجے میں خون اور بند ہونے کے بجائے اور بہنے لگا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلا کر اس کی راکھ ان جو زخموں کے اندر بھر دی، اور راکھ کی خاصیت ہے کہ وہ بہنے والے خون کو روک دیتی ہے، اور اسی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار سیاہ معلوم ہو رہے تھے اس زخم کے اندر راکھ بھرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے ہیں 13-14 سال کی عمر ہے، کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں، میں آپ کے قریب پہنچا اور میں نے آپ کے گھٹنے مبارک کو بوسہ دیا۔ دیکھو یہ ادب بچوں میں بھی کیسا ادب ہے۔ اور مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، یعنی سعد ہو؟ تو میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جی ہاں میں سعد ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجرک اللہ فی ابی کا، تمہارے باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تم کو اجر عطا فرمائے۔ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعزیت فرمائی، چونکہ ان کے باپ حضرت سنان مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ حضرت ابو سعید خدری اس وقت تو چھوٹے تھے، بعد میں انہوں نے صحابہ کی جماعت میں علم حاصل کر کے گویا فوقیت حاصل کری۔ دور صحابہ کے آخر میں جن لوگوں کی طرف مسائل کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا تھا ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور بھی بڑی تفصیلات ہیں، وقت کی گنجائش نہیں۔ یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کے راوی یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، یعنی حلال اور پاکیزہ طریقے سے جو پیسہ کمایا، اس پیسے کے ذریعے سے جو غذا خریدی گئی ہو وہ غذا جس نے کھائی، حلال کا مطلب یہ ہے تو نا وہ حلال میٹ لکھا ہوتا ہے وہ مت سمجھنا ہے۔ اچھا، تو حلال غذا کھائی، وہ عمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وہ امین الناس بوائقہ، اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاری۔ ابھی آپ نے ایک چھوٹے سے طالب علم سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کس درجے کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کیسی محبت تھی وہ سنا، اور عربی تقریر میں بھی یہی باتیں آپ نے سنی۔ تیسرا آگے فرماتے ہیں وہ امین الناس بوائقہ، اور اس آدمی کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں سے لوگ محفوظ رہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی پہچان کرائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے حقیقی معنی میں جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج لوگ اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ آج تو اکثر و بیشتر لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ جب تک کسی کو ستا نہ لیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچانے لیں، وہاں تک ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ بڑی خطرناک چیز ہے یہ، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچنا جو ہے وہ حضور فرماتے من زار مومنا فہو ملعون، کہ جس آدمی نے کسی مومن کو ضرر اور نقصان پہنچایا وہ لعنتی ہے وہ آدمی، حضور لعنت بھیج رہے ہیں اس پر۔ تو بہرحال یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس آدمی میں یہ تین باتیں ہوں دخل الجنہ وہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر
مجلس میں موجود لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ھذا اليوم فی الناس لکثیر، ایسے لوگ تو آج کل بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے صحابہ کی جماعت میں ان کے طبقے میں ایسے لوگ کثرت سے نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی قرون بعدی، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ تو بہرحال میں تو عرض کر رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے اوپر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال اور پاکیزہ کمائی۔ رات بخاری شریف کا جہاں ختم ہوا اور ہمارے عزیز جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح کے اوپر جو ہے 2-4 باتیں عرض کر رہے تھے، انہوں نے جو اہم بات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الامام کو جو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اس میں ان کے والد بزرگوار کی حلال کمائی کا دخل ہے۔ ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت وفات 40,000 درہم چھوڑے اور فرمایا کہ اس میں ایک بھی درہم مشتبہ نہیں ہے، سب کے سب حلال اور پاکیزہ۔ اس حلال اور پاکیزہ روزی کی برکت تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو یہ سرخ روئی عطا فرمائی۔ آج لوگ چاہتے تو ہیں کہ ہماری اولاد بڑے عالم بنے، نیک بنے، لیکن ان کے نیک بنانے کے لیے جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ میں صرف وقت نہیں ہے، واقعات 2 واقعے بیان کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس مدرسے کے جو ہے بانی اعلیٰ حضرت مولانا ایرانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ابا جو ہیں ان کو خاص نسبت تھی ان کے ساتھ۔ ڈابیل میں انہوں نے پڑھا حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال ڈابیل میں جو ہے تدریس کی ہے۔ ہمارے مرحوم محتمم صاحب حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بار بار میں سن چکا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ درسگاہ میں قدم رکھتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے تھے، ایسے پابند تھے اپنے اوقات کے، بڑے صاحب کشف و کرامات تھے۔ ان کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان کے والد بزرگوار جو تھے حضرت مولانا سید تحور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک پولیس انسپکٹر تھے۔ ہمارے زمانے کے پولیس انسپکٹر کا تصور کیجئے، وہ پولیس انسپکٹر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیم کا ان کی عمر ہوئی تو اسکول میں داخل کیا، چونکہ وہ خود بھی عصری علوم پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں ان کو داخل کیا، انٹر تک انہوں نے جو ہے پڑھا۔ 11 سال کی عمر تھی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پروگرام تھا الہ آباد کی ایک مسجد میں، یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں گئے اور وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا۔ 11 سال کی عمر، انہوں نے حضرت کا بیان سنا، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بچے ہیں، 11 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن حضرت کا بیان سن کر ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں علم دین پڑھوں گا۔ اب ان کے والد نے تو اسکول میں بٹھایا تھا، مسجد سے گھر آنے کے بعد والد سے کہا ابا میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا، میں دین کا علم پڑھوں گا۔ ان کے والد سمجھے کہ بچہ بدشوق ہے، یہ تعلیم سے بھاگنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، سخت ان کو تعزیر کی، سزا دی، دھمکایا، ڈرایا، سمجھایا، اور دوسرے دن پھر پوچھا کیا ارادہ ہے؟ ان کا ارادہ تو وہی ہے، میں اسکول نہیں جاؤں گا، پڑھوں گا۔ ان کے والد سمجھ گئے،
ان کے والد کا تعلق تھا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو خط لکھا اور یہ حالات لکھے. حضرت مولانا نے ان کے جواب میں فرمایا تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا، تمہیں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. چنانچہ حضرت کے مشورے سے انہوں نے حضرت مولانا بدر عالم صاحب جن کی 11 سال کی عمر تھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی خدمت میں سہارنپور بھیج دیا. اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں ان کا داخلہ وہاں مظاہر میں کیا جہاں حضرت رہتے تھے، وہیں قریب میں اپنے ساتھ پاس رکھا اور وہیں سے فارغ ہوئے. فراغت کے بعد 2 سال تک مظاہر میں تدریس کی اور اس کے بعد دیوبند علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ جو ان کے اندر جذبہ آیا کہاں سے آیا؟ تو حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ایک مرتبہ ڈابیل بھی کئی سال پہلے کی بات ہے تشریف لائے تھے. 3-4 روز قیام رہا، روزانہ ان کی مجلس ہوتی تھی اور اپنے والد بزرگوار کے واقعات سناتے تھے. بڑی عجیب و غریب مجلسیں رہیں وہ. تو بہرحال انہوں وہی بتلاتے ہیں کہ ہمارے دادا جو تھے سید تحور حسین صاحب پولیس انسپیکٹر تھے، لیکن دینداری کا یہ عالم تھا کہ بالغ ہونے کے بعد سے کبھی ان کی تہجد کی نماز سفر اور حضر میں قضا نہیں ہوئی، کبھی نہیں. اور ان کے معمولات میں 80,000 اسم ذات روزانہ کا معمول تھا، تلاوت اور دوسری چیزیں الگ. اور کہا کبھی کسی سے میں نے رشوت نہیں لی، کبھی میں جھوٹ نہیں بولا. اور جب انتقال کا وقت آیا تو اپنی اولاد سے کہا میں تمہارے لیے روپیے چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں نے تمہارے حلق سے نیچے ایک حرام کا دانہ اترنے نہیں دیا ہے. اسی کا یہ اثر تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں عطا فرمایا. دیکھیے ہم چاہتے تو بہت کچھ ہیں، غذا کا اپنا اثر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اس میں حضور نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا نبیوں کو حکم دیا، رسولوں کو حکم دیا. چنانچہ رسولوں کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ غذا کی خاصیت ہے کہ وہ جب پیٹ میں جائے گی تو وہ نیک اعمال ہی کروائے گی. اس کے بھی بڑے واقعات ہیں. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر خود بھی اور اپنے گھر کے چھوٹوں بڑوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو حرام اور ناجائز سے اپنے آپ کو مکمل بچانے کی ضرورت ہے. اب انہی حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اساتذہ کے استاد ہیں، میرے اکثر اساتذہ نے ان سے پڑھا ہے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث ہیں، ان کے والد محمد یوسف وہ بھی ڈابیل میں پڑھتے تھے اور حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا محمد یوسف تمہاری مومن قوم جو ہے وہ بنیوں کے سود میں پھنسی ہوئی ہے. ان کی زندگی تو بڑی سادہ، ایسی سادہ کہ جس کو دیکھ کر صحابہ کا دور یاد آ جائے، لیکن وہ بنیوں کے سود میں پھنسی ہوئی ہے. اور تم اگر اپنی اولاد کو اچھا عالم بنانا چاہتے ہو تو خود بھی
ناجائز اور حرام مال سے، لقمے سے بچو، اور اپنی اولاد کے جسم میں بھی ناجائز اور حرام لقمہ ناجائز کا اہتمام کرو۔ جو بدن ناجائز اور حرام لقمے سے پل کر کے تیار ہوا ہے اس میں علم کا نور داخل نہیں ہوتا۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ چنانچہ اس زمانے میں وہ پڑھتے ہی تھے مشکات تک۔ میں نے یہ سنا ہے مولانا ابراہیم صاحب جو آچھودی، جو حضرت مفتی سعید صاحب کے ساتھی ہیں پڑھنے کے، انہوں نے بتایا کہ مشکات تک پہنچے تھے ان کے والد، اور انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا مجبوری کی وجہ سے۔ مجبوری یہ ہوئی کہ انہوں نے، ان کے والد نے جو ہے ایک زمین پر کرائے پر لینے کے لیے ایک بنیے سے سودی قرض لیا، تو انہوں نے یعنی حضرت مفتی صاحب کے والد محمد یوسف صاحب نے اپنے ابا سے یعنی ان کے دادا سے کہا یہ مت کرو۔ دادا نے نہیں مانا اور ان کو کہا تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ نکل گئے، اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے تھے، چنانچہ بہت تکلیفیں اٹھائی، بڑی قربانیاں دی، لیکن طے کیا تھا کہ نہ میں حرام اور ناجائز لقمہ نہ خود کھاؤں گا نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گا، تاکہ میری اولاد نیک عالم بنے۔ یہ قصہ جو ہے یہ مفتی محمد امین صاحب پالن پوری زیدہ مظلوم نے وہاں الفوز الکبیر کی جو اردو شرح لکھی ہے اس کے مقدمے میں مفتی سعید احمد صاحب کے حالات میں لکھا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم حلال اور پاکیزہ کمائی کا اہتمام کریں، اور حرام اور مشتبہ لقمہ ہمارے جو ہے حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، ایک لقمہ بھی نہیں، پوری غذا تو درکنار۔ ضرورت اس کی ہے، آج اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اب چونکہ 10 ہی منٹ رہ گئے ہیں، 12 منٹ دعا کر کے مجلس ختم کرتے ہیں۔ سب دعا درود شریف پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ ربنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں اور تمام طلباء کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ،
اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء کی دستار بندی ہوئی اور جن کو سندیں دی گئی، اے اللہ ان تمام کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ان سے ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان کے مربیوں نے جو اچھی امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں، ان کو ان سب سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ تیرے دین اور علم دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے ان کو بے انتہا قبول فرما۔ زمانہ طالب علمی کی غفلتوں، کوتاہیوں، معصیتوں، بے ادبیوں میں سے کسی وجہ سے بھی اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، بلکہ ہر ایک کو دین کا خادم بنا۔ اے اللہ دین کے لیے محنت کرنے والا بنا، اے اللہ دین کا مجاہد بنا، اپنے فضل کا معاملہ فرما، مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا۔ اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما، زندگی کی راہوں میں ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما، ان کی تمام ضروریات کی کفالت فرما۔ اے اللہ اپنی ضروریات کے معاملے میں ان کو مستغنی فرما کر اے اللہ دین کی اور علم دین کی اشاعت کے لیے، خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے ان کو وقف فرما دے۔ اے اللہ اس جامعہ کو بھی ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن، آفات و بلیات و مکارے سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ آنے والے انتخابات میں ہر مسلمان کو اپنے حق رائے دہندگی کو پوری غیرت ایمانی کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس حق کو ضائع کرنے سے اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ
ان انتخابات کے نتائج میں اے اللہ تو اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے، شفقت سے پیش آنے والے، حسن سلوک کرنے والے، انصاف کا معاملہ کرنے والے، ہر قوم اور ہر شخص کے ساتھ اے اللہ انصاف سے پیش آنے والے، بلا کسی تفریق کے اے اللہ ہر ایک کی بھلائی چاہنے والے اور ملک کی اے اللہ کو ترقی کی راہ پر لے جانے والے، خوشحالی کی راہ پر لے جانے والے ہوں، اے اللہ اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مخلوق اس وقت مختلف پریشانیوں کا شکار ہے، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو محض اپنے فضل سے دور فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ آئے ہوئے تمام مہمانوں کو کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ اس ہال کے اوپر والے ہال میں کھانے کا نظم ہے، وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں سب۔